بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز بھائی اور دوستوں، ماہ محرم الحرام کا آخری عشرہ ہے۔ آپ لوگوں کو اس مبارک اور مقدس مہینے کے آخری دنوں کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا ذکر بتانے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے پورا سال خیر اور برکت لے کر آئے گا۔ آپ لوگوں کی پریشانیاں، مشکلات اللہ تعالیٰ اس عمل اور اس ذکر کے بدلے اس کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ آپ لوگ اگر دعا مانگو، آپ کی دعا اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، محرم الحرام کا جیسا پہلا عشرہ بابرکت اور مقدس ہوتا ہے، اسی طرح محرم الحرام کا سارا مہینہ بابرکت ہے، مقدس ہے اور برکت والا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اسلامی سال کے پہلے مہینے سے ہی نیک اعمال شروع کرے، اطاعت میں، عبادت میں اپنی زندگی گزارنا شروع کرے اور ایک خاص معمول اپنی زندگی کا بنا لے کہ میں صبح فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک یہ اعمال کروں گا، قرآن پاک کی اتنی تلاوت کروں گا، اتنا ذکر و اذکار کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنا پورا دن گزاروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے اور اس معمول کی برکت سے پورا سال اس کو توفیق اور طاقت دیتے ہیں اور اس کی پوری زندگی اسی ترتیب کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے محرم الحرام کے اس آخری عشرے میں معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں اپنی زندگی گزار لینی ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، ایک ایسا ذکر ہے جو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں وہ ذکر بتائیں گے، وہ عمل اور وہ وظیفہ بتائیں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو، استغفار کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ملتی ہے، مال و دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اولاد میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو باغات اور رزق بھی کثرت سے فراخی کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ تو استغفار سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے استغفار کو پڑھنا ہے۔ صبح بھی 100 مرتبہ استغفار پڑھیے گا اور شام کو بھی 100 مرتبہ استغفار پڑھیے گا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان استغفار کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو دور فرماتے ہیں، ہر تنگی سے اسے، ہر محتاجی سے اسے نجات مل جاتی ہے، اور ان کو ایسے طریقوں سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، ان کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں، پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ تو استغفار سب سے پہلا کام استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ صرف ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیتا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ استغفار پڑھنے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا وہ کبیرہ گناہ ہو، تو ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ صبح بھی 100 مرتبہ استغفار پڑھیے گا اور شام کو بھی 100 مرتبہ استغفار پڑھیے گا۔ معزز دوستو،
دوستو دوسرا کام آپ لوگوں نے درود پاک اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگوں نے اول میں کم از کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک کے پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیے اور 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کے متعلق ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر کسی انسان کو دنیا کے مال و دولت اور اسی طرح سونے چاندی کے خزانے دیے جائے تو اس انسان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہو، لیکن اگر اسی کے بدلے کسی انسان کو جنت کا خزانہ مل جائے تو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ملنی چاہیے، کیونکہ جنت کے خزانے دنیا کے خزانوں سے کئی گنا بلکہ لاکھ گنا بہتر ہے۔ اور جنت کے ان خزانوں میں سے ایک خزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آپ لوگوں نے استغفار کے ساتھ ساتھ 100 مرتبہ اس کلمے کو بھی پڑھتے رہنا ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت کا مطلب ہے کہ کوئی طاقت دینے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اگر توفیق ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ لوگوں نے 100 مرتبہ یہ دونوں کلمے پڑھنے ہیں، صبح کو بھی شام کو بھی، اور اول اور آخر میں آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہو، پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی، مشکلات بھی دور ہو جائے گی، گناہوں کی بھی مغفرت اور بخشش ہوگی، مال و دولت میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد میں بھی برکت ہوگی، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور حاجات بھی قبول ہو جائے گی۔ تو نہایت آسان عمل ہے اور ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کے فائدے بے شمار ہے، اس کے فضائل بے شمار ہے۔ معزز بھائی اور دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ایک چھوٹی سی لائک ضرور دیا کرے۔ آپ کے ایک لائک سے ہمیں بہت زیادہ تسلی اور حوصلہ ملتا ہے، اور ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز روزانہ لے کر آتے رہیں گے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔